حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى والدين والجنة للموحدين والنار للملحدين والكافرين والعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولانا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الملقب طه وياسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكرهم وظاهرهم ومساجدهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبلغوا أبدا. صلوات محمد. حضرات، میں نے سلسلہ کلام کو پڑھانے کے لیے جس حدیث کا سہارا لیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے ایمان کا وہ عظیم کریم جملہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی کاوش اور آپ کی شہادت کے عظیم معیار کو بلند کرتا ہے، اور یہیں سے شریعت سمجھ میں آتی ہے کہ اہل تشیع اور امام کے چاہنے والے ہر سال کیوں فرش عزا ہونا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ صداقتوں کا امام ہے میرا امام، اور امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو، قتل امام حسین اور شہادت امام حسین سے جو مومنین کے دلوں میں حرارت ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے فرش رضا، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور یہ ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے رضا خانے سے جاتے ہیں، مجھے انصاف سے بتائیے کتنے ویائی افراد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، مگر یہ فرش عزائے امام حسین ایسا ہے کہ جہاں اپنے سارے اختلاف کو انتشار و زحمتوں کو پیچھے رکھ کر انسان امام کا ذکر سننے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امام حسین جو انقلاب لے کر آئے وہ کائنات انسان میں اتنا عظیم انقلاب ہے کہ امام حسین سے پہلے کوئی انقلاب نہیں آیا۔ دیکھیے، میں یہاں کبھی بھی منزلوں میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے کے اپنی کیفیتوں سے آپ کو دوچار کرتا ہوں۔ تاریخ میں فرانس میں ایک انقلاب آیا ہے جو 1790 میں آیا تھا، وہاں کے معاشی بحران کی شکار عوام انقلاب لے کر آئی اور وہ فرانس میں کامیاب ہوا، تو ظاہر ہے کہ اقتصادی حالات وہاں کے بنے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا انقلاب جو تاریخ میں بڑا انقلاب تھا وہ روس کے اندر آیا، جو 1917 میں آیا، جس نے سارے روس کی حکومت کو ختم کر کے، توجہ رکھیے گا،
کمیونسٹ کی حکومت کو قائم کیا، یہ دوسرا بڑا انقلاب تھا۔ اور چلیے میں دور کیوں جاؤں، میرے ملک میں 1929 سے انقلاب کی سرگرمیاں شروع ہو گئی اور مولانا حسرت موہانی نے ایک نعرہ دیا، انقلاب زندہ باد، توجہ ہے نا، اور انگریزوں کے چنگل سے اس وطن عزیز کو آزاد کرایا، توجہ رکھیے گا۔ مگر لطف یہ ہے کہ جب انقلاب کے سربراہ باپو مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ یہ انقلاب آپ لائے کیسے، تو انہوں نے عجیب فکرہ کہا، عجیب جملہ کہا کہ مجھے انقلاب کا سلیقہ حسین ابن علی سے ملا ہے، میں انقلاب کیسے لایا ہوں، کیسے لا رہا ہوں، یہ سلیقہ مجھے کربلا والوں سے ملا ہے۔ اور عجیب فکرہ ہے مہاتما گاندھی جی کا، جو لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سر کاٹ کے کامیابی ملے، بلکہ سر کٹوا کے کامیاب ہوا جاتا ہے، یہ حسین بتاتے ہیں۔ تو تاریخ میں انقلاب، میں پھر سے بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلا انقلاب فرانس میں، ایک انقلاب روس میں، ایک انقلاب ہندوستان میں۔ اور دیکھیے انقلاب کی عجیب بات ہوتی ہے کہ جب انقلاب کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہوتا ہے، ناکام ہو تو بغاوت کہلاتی ہے۔ اور ایک انقلاب ہمارے ایک اور ملک میں آیا، توجہ رکھیے گا، جہاں کے سربراہ سے پوچھا، میں اشاروں میں بات کہہ کے گزر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ جب ایک ملک میں انقلاب آیا اور اس کے سربراہ سے کہا آپ کو چلا وطن کیا جا رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ انقلاب کیسے آئے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ مذہبی پیشوا تھے، تو انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں مگر انقلاب ماں کی گودوں میں پل رہا ہے۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، انقلاب ماں کی گودوں میں پل رہا ہے۔ بھائی وہ کہنے والے امام مجازی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انقلاب ماں کی گودوں میں پڑ رہا ہے، لیکن کربلا میں ہم نے منظر دیکھا کہ امام حقیقی نے آواز دی، حل من ناصر ینصرہ، کہا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا کے بتایا انقلاب ماں کی گود ہی میں پلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے انقلاب ماں کی گود میں ہی پلتا ہے۔ دیکھیے میں تمہید میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انقلاب دنیا میں کیوں آتا ہے؟ پہلے تو بچوں کو انقلاب کے معنی بتاؤں گی، انقلاب امام حسین ہے کیا؟ دیکھیے امام حسین کو شہادت ملی، مگر شہادت تو مولا علی کو بھی ملی، شہادت تو امام حسن کو بھی ملی، ہمارے سارے اماموں کو شہادت ملی، مگر حسین کی شہادت، اور شہادت بھی انقلابی شہادت، توجہ رکھیے گا، حسین کی شہادت انقلابی شہادت، اور شہادتوں میں اور حسین کی شہادت میں بڑا فرق تھا۔ بس میں اپنے نوجوان بچوں کو اگر یہ سمجھا سکا تو میری محنت شمارت ہو جائے گی، توجہ رکھیے گا۔ دنیا میں انقلاب جب بھی آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، میں اپنے نوجوان بچوں کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ بڑوں کو بتانے کے لیے نہ میرے پاس کوئی سرمایہ ہے اور نہ میں انہیں پھر سے زحمت دینا چاہتا ہوں۔ میں چند باتیں بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی دنیا میں انقلاب آتا ہے تو دو وجہوں سے آتا ہے، یا کسی کا تختہ حکومت ختم کر کے اپنا تختہ حکومت مسلط کرنا ہوتا ہے، یا دوسری ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے انقلاب آ جائے اور دنیا میں ہمارا بڑا نام ہو جائے۔ یہی تو منزل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انقلاب لانے کے چکر میں بسوں کو پھونک دیا جاتا ہے، گاڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، پلوں کو توڑا جاتا ہے۔ بھائی یہ انقلاب کا کون سا طریقہ ہے؟ کیا خطا ہے کسی گاڑی کی؟ کیا خطا ہے کسی شیشے کی؟ کیا خطا ہے کسی برج کی، کسی پل کی؟
آپ نے اسے توڑ دیا کا صاحب انقلاب آ جائے. توجہ ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ انقلاب آ جائے تو ہمارا نام ہو جائے, انقلاب آ جائے تو ہماری بات بن جائے. میرے بچوں اور میرے نوجوان بھائیوں, تم سے میں بالخصوص توجہ کا طالب ہوں. حسین کا انقلاب نہ اقتدار کے لیے تھا, نہ غرور کے لیے تھا, نہ فساد کے لیے تھا, نہ حسین کسی پر ظلم کرنے کے لیے نکلے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود حسین نے اپنے بھائی سے کہا, اے بھائی محمد حنفیہ, انی لم اخرج, میں نہیں نکل رہا ہوں لا بغیر ولا فسادا, نہ میں سرکشی کے لیے نکل رہا ہوں, نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں, نہ تکبر کے لیے نکل رہا ہوں, نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں. اور باقی گرامی آپ نے سمجھا نہیں, حسین نے بتایا میرا آج قدم وہ ہے کہ جو نہ تکبر ہے, نہ ظلم ہے, نہ نخوت ہے, نہ بادشاہی ہے, نہ اقتدار ہے. میرا آج کا قدم صرف اصلاح امت کے لیے ہے. تو عزیزوں, یہیں سے درس ملتا ہے کہ حسین نے پہلی منزل میں بتایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں مگر فساد کے لیے نہیں, میں جا رہا ہوں مگر غرور کے لیے نہیں. اب عزائے امام حسین کرنے والوں اور عزائے امام حسین میں شریک ہونے والوں, حسین تمہیں پہلا درس دیتے ہیں کہ جب حسین کی عزاداری کرو تو تکبر سے دور رہو, غرور سے دور رہو, نخوت سے دور رہو, کبریائی سے دور رہو, اقتدار سے دور رہو. بھائی جس طرح عزا خانے سے باہر آپ اپنی جوتیوں کو اتار کے آتے ہو, اس طرح اپنی شخصیت کا روپ اتار کے آؤ, اس طرح اپنے معیار کو اتار کے آؤ, اس طرح اپنے غرور کو اتار کے آؤ, اس طرح اپنے حسد کو اتار کے آؤ, اس طرح اپنے تعصب کو اتار کے آؤ. اس لیے کہ حسین نے پہلی منزل میں محمد حنفیہ سے کہا, اپنے بھائی سے کہا, بھائی میں ظلم کے لیے نہیں نکلا, میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا, میں فساد کے لیے نہیں نکلا, میں غرور و تکبر کے لیے نہیں نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا حسینیت نہیں ہوگی, جہاں فساد ہوگا حسینیت نہیں ہوگی. اب اگر ہماری مجلسوں سے فساد ہو تو مقصد حسین سے دور ہے, اگر ہم مجلس سننے کے بعد میں ظلم کریں تو مقصد حسین سے دور ہیں, اگر ہم مجلس میں بڑے سنگینی حالات کے ساتھ آئے اور اپنی دولت کا روب لے کے آئے تو مقصد حسینی سے آپ دور ہیں. حسین کے در پہ تو ایسے آؤ جیسے حر آیا تھا, حسین کے دروازے پہ ایسے آؤ جیسے خطاکار آتے ہیں, حسین کے دروازے پہ ایسے آؤ جیسے منکسر آتے ہیں, حسین کے دروازے پہ ایسے آؤ جیسے صاحب اخلاق آتے ہیں. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ حسین کریم بھی اتنا ہے کہ بخشنے پہ آئے تو حر کو معاف کر دے, اور حسین ناراض ہو جائے تو سوال طیب پہ اپنا گھر لٹا دے. لہذا یہ اس بادشاہ کا دربار ہے کہ جہاں ناراضگیوں کا بھی خیال رکھا جائے اور حسین کی رضا کا بھی خیال رکھا جائے. تو اقتدار دو وجہ سے لایا جاتا ہے, بغاوت دو وجہ سے کی جاتی ہے, مگر انقلاب لانے کے دو طریقے. پہلا طریقہ میں نے بتایا, دوسرے کا اقتدار ختم ہو, ہمارا اقتدار قائم ہو جائے. نہیں, حسین نے یہ قدم اس لیے نہیں بڑھایا, اس لیے بھی نہیں بڑھایا تھا کہ حسین اس انقلاب کے ذریعے اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں, بل خدا کی قسم حسین کو نام کی طلب نہیں تھی, شہرتوں کو حسین کی طلب تھی, عزتوں کو حسین کی طلب تھی. حسین نے کسی نام نہادی کے لیے قدم نہیں اٹھایا. ارباب سخن توجہ رکھیے گا. چلے حسین, میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں, انقلاب کے لیے جا رہا ہوں. مولا یہ بتائیے کہ آپ اصلاح امت کریں گے تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے, آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے؟ کہا سنو, میرے پاس اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے دو ذریعے. کون سے دو ذریعے ہیں مولا؟
ایک میرے بابا کی سیرت ہے اور ایک میرے نانا کی سیرت ہے، ان دو سیرتوں کے ذریعے میں اصلاح امت کروں گا۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ حسین کا انقلاب کیا ہے، آپ سمجھے نہیں، میں بچوں کو مانا بتا دوں کہ انقلاب کیا ہے۔ انقلاب حالات کے بدلنے کا نام نہیں ہے، خیالات کے بدلنے کا نام ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، دیکھیے حالات تو حکومت کے زور میں اور حکومت کے روم میں بھی بدل جاتے ہیں، لیکن خیالات کا بدلنا اور ہے۔ حسین نے حالات کو نہیں بدلا، توجہ رکھیے گا، خیالات کو بدلا۔ حسین نے حالات یزید کے حق میں تھے، لیکن حسین نے خیالات کو اتنا بدلا کہ جس کے حق میں حالات تھے آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر جس نے خیالات کو روشن کیا، ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر شہر میں، ہر بستی میں اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ ارباب ہزار خیالات کو بدلنے کے لیے اہل بیت آئے تھے، حالات کو خود بدلیے، خیالات یہ بدلیں گے۔ اور جب یہ خیال بدلتے ہیں تو کس طریقے سے بدلتے ہیں، بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ امام حسین کے اقدام میں بات کر رہا تھا، مگر آپ کو بتاؤں سامنے جنگ ہو رہی ہے، علی کے سامنے ایک دشمن ہے، اور جیسے ہی اس دشمن نے علی پر وار کیا، اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجلسوں کے فیض کے صدقے میں کہ میرے مولا نے کبھی پہلے حملہ نہیں کیا۔ علی کی جنگوں کی کچھ خصوصیات تھی، کبھی پہلے حملہ نہیں کرتے تھے، کبھی بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں جاتے تھے، کبھی کسی پہ دوبارہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اب وہ ساری باتیں ہیں، اور جب کسی نے کہا مولا بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے، توجہ ہے، ایک وار کر کے دوسرا نہیں کرتے، کا دوسرا وار وہ کرے جس کے پہلے وار میں کوئی کمی رہ گئی ہو، توجہ رکھیے گا۔ تو علی کی جنگوں کی خصوصیت ہے، وہیں ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی علی نے پہلے حملہ نہیں کیا، دشمن کا حملہ، انقلاب سمجھا رہا ہوں، دشمن کا حملہ، اور علی نے حملے کو روکا۔ اور اب جو میرے مولا نے حملہ کیا تو تلوار دشمن کی ٹوٹ گئی، تلوار دشمن کی ٹوٹ گئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لے کے کہا، یا علی سنا ہے کہ آپ سخی ہیں، کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، کہ ہم تو آپ کی ثقافت جب جانے، میں نہتا ہوں یہ تلوار آپ مجھے دے دیں۔ تاریخ بتاتی ہے میرے مولا نے تلوار کو دشمن کے سامنے ڈال دیا۔ اب تاریخ میں تو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اس نے تلوار کو اٹھایا، مگر صاحب میرا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ذوالفقار کو اٹھا لیتا، ذاکرین کے عقیدے اپنی جگہ، مگر اتنا ضرور ہے کہ تلوار اس کے قریب تھی، علی تلوار سے دور تھے۔ اس نے تلوار کو اپنی طرف دیکھ کے کہا، یا علی اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو مولا نے فرمایا، عجیب فکرہ کہا، کہ جس کے نام پہ تلوار دی ہے وہی بتائے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اس نے کہا اتنا یقین اپنے اللہ پر، کہا ہاں یقین یہی ہوتا ہے، کہا مولا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھوائیے۔ اب سنا آپ نے، علی نے ایک جملے میں دشمن کے ذہن کو بدل دیا، پر اسی کا نام انقلاب ہے۔ حسین چلے ہیں گھر سے، مگر حالات کو بدلنے کے لیے نہیں، ذہنوں کو بدلنے کے لیے، خیالات کو بدلنے کے لیے۔ اور جب جا رہے ہیں تو میں ایک سوال ضرور کروں گا، مولا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے جتنے اولیاء الہی آئے، جتنے اوصیاء آئے، جتنے معصوم آئے، جتنے لیڈرز آئے، جتنے رہبرز آئے، جتنے اللہ کے نمائندے آئے، ان کے زمانے میں بھی تو برائیاں تھی۔ آپ
اس طرح گھر کو چھوڑ کے جنگل میں کیوں جا رہے ہو؟ مولا آپ سے سوال ہے. بھائی بارگاہ حسینی میں سوال کر رہا ہوں دست ادب جوڑ کے مولا، کیا آدم کے زمانے میں برائی نہیں تھی؟ تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ 4 افراد ہے، ماں بیٹا ہے، آدم و حوا ہے، بھائی بھائی ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. تو برائی تو آدم کے زمانے میں بھی تھی. اچھا کیا نوح کے زمانے میں نہیں تھی؟ تو وہ جو کہہ رہا تھا یا سمون الجبل، مجھے پہاڑ بچا لے گا، وہ برا تھا کہ اچھا تھا؟ کیا ابراہیم کے زمانے میں برائی نہیں تھی؟ اگر نہ ہوتی تو پھر مجھے بتاؤ کہ آتش نمرود میں ابراہیم کو کس نے ڈالا؟ کیا یوسف کے زمانے میں برائی نہیں تھی تو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا؟ توجہ رکھیے گا. کیا موسیٰ کے زمانے میں برائی نہیں تھی؟ فرعون برا سامنے بیٹھا تھا. توجہ ہے، برائی تو ہر زمانے میں تھی. کیا پیغمبر اسلام کے زمانے میں برائی نہیں تھی؟ بھائی 86 جنگیں ابو سفیان نے پیغمبر اعظم سے لڑی تو برائی تھی، کبھی تو جنگیں ہوئی. تو اتنی ساری برائیاں دور پیغمبر میں، پھر مولائے کائنات کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی. برائی اس وقت بھی تھی، امام حسن کو زہر دیا گیا، برائی اس زمانے میں بھی تھی. مولا آپ کے زمانے میں آخر بات کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور اب ایک جنگل بیابان میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. تو دیکھنا پڑے گا کہ حسین کے زمانے میں کوئی ایسی برائی تھی جو پہلے زمانوں میں نہیں تھی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حسین تاریخ کے ایسے دوراہے پر تھے کہ جہاں کسی ولی کو سامنا نہیں ہوا، کسی نبی کو سامنا نہیں ہوا، جو سامنا حسین ابن علی کو ہوا. تو آخر وجہ کیا تھی کہ حسین اس طرح گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مولا برائیاں تو ہر نبی اور معصوم کے زمانے میں رہی، مگر آپ اس طرح کیوں جا رہے ہو؟ شاید حسین جواب دے کہ میری زندگی کی تاریخ کو غور کرو، حالات زندگی کو دیکھو، اس وقت کے ماحول کو دیکھو. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حسین تاریخ کے ایسے دوراہے پہ کھڑے تھے جس دوراہے پر کوئی نبی یا ولی نہیں کھڑا تھا، اس لیے کہ اب سے پہلے ایک فرق تھا برائی میں، اور حسین کے زمانے میں جو برائی تھی اس برائی میں اور پہلی برائیوں میں فرق تھا. اور وہ فرق یہ تھا کہ حسین سے پہلے مذہب الگ تھا، برائی الگ تھی. حسین سے پہلے زنا الگ تھا، دین الگ تھا. حسین سے پہلے مذہب الگ تھا، شراب الگ تھی. حسین سے پہلے بدکرداری الگ تھی، مذہب الگ تھا. حسین سے پہلے بددیانتی الگ تھی، مذہب الگ تھا. حسین سے پہلے قمار بازی الگ تھی، مذہب الگ تھا. حسین سے پہلے سود الگ تھا، مذہب الگ تھا. حسین سے پہلے درباروں میں ناچنا الگ تھا، مذہب الگ تھا. لیکن حسین کے زمانے میں ایک پریشانی یہ آ گئی تھی کہ جو اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہا تھا وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا. یہ فرق تھا. اس لیے حسین ابن علی گھر سے باہر نکلے اور حسین نے بتایا کہ دیکھو مجھ سے پہلے برائی الگ تھی، یہ برائی اور دین کو ایک جا کر رہا ہے. اور دلیل ہے صاحب میرے پاس کہ حسین سے پہلے جتنی برائیاں تھی وہ الگ تھی، مذہب الگ تھا. مگر حسین کے زمانے میں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں خلیفۃ المسلمین کہنے والا شراب بھی پی رہا تھا اور اسے مذہب میں شامل بھی کر رہا تھا، بندروں سے کھیل بھی رہا تھا، مذہب بھی بتا رہا تھا. توجہ ہے. اور کیسے کیسے کفر آمیز جملے تھے جو تاریخ میں ملتے ہیں. یزید کے بدکرداری کے، شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کے کہتا تھا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو دین مسیح جناب عیسیٰ کا دین سمجھ کے پی لو. توجہ ہے باب سکن. یعنی حسین کو یہ گوارا نہیں تھا برائی الگ رہے، مذہب الگ رہے. حسین کی قربانی کا سب سے بڑا اثر یہ تھا
کہ مذہب الگ ہو جائے، برائی الگ ہو جائے۔ اور واپس میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج حسین کی قربانی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے انقلاب امام حسین کا کہ آج شراب پینے والا شراب تو پیتا ہے مگر یہ کہہ کے نہیں پیتا کہ یہ مذہب میں جائز ہے۔ آج بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے مگر شریعت مصطفیٰ میں اسے جائز کہہ کے نہیں کرتا۔ آج زنا کرنے والے سے بات کیجئے وہ گناہ کو گناہ بتائے گا، شریعت کا حصہ نہیں بتائے گا۔ اور حسین کی قربانی کا میرے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، حسین کی قربانی کا یہی اثر ہوا کہ مذہب الگ رہا، برائی الگ ہو گئی۔ یہ حسین کے انقلاب کا پہلا اثر تھا۔ اور دوسرا اثر بتاؤں حسین کے انقلاب کا، اب جملہ سنیے گا کامیہ سا اور بہت غور سے سنیے گا۔ انقلاب امام حسینی کا پہلا اثر میں نے بتایا کہ مذہب الگ ہو گیا، برائی الگ ہو گئی۔ یزید مذہب اور برائیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا خلافت کے نام پر، حسین نے برائی کو مذہب سے الگ کیا امامت کے نام پر۔ تو ایک انقلاب کا فائدہ ہوا حسین کے، ایک اب دوسرا فائدہ سنیں گے آپ۔ تاریخ پڑھیے، کربلا کے بعد آپ نے نہیں سنا ہوگا، کربلا سے پہلے تو ہزاروں واقعات ہیں، کربلا کے بعد کسی نے کسی پر پانی بند نہیں کیا۔ توجہ رکھیے گا، یہ حسین کے انقلاب کا دوسرا فائدہ تھا کہ کربلا کے بعد کسی نے کسی پر پانی بند نہیں کیا۔ آج قسم کا خدا جب گرمی پڑتی ہے تو ہمارے ہندو بھائی بھی پانی پلاتے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی پانی پلاتے ہیں، ہمارے جو جہاں ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، ارے وہ اپنی اچھی فکر سے پانی پلاتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، ان کا خدا انہیں اجر دے گا۔ مگر جب ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نہ جانے ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حسین کی فکر عام ہو رہی ہے، جیسے کربلا عام ہو رہی ہے۔ آج سب پانی پلاتے ہیں، آج پیاسا دیکھا جاتا ہے، مذہب نہیں دیکھا جاتا، راہگیروں کو دیکھا جاتا ہے، مسافروں کو دیکھا جاتا ہے۔ سچ بتائیے کوئی مذہب پوچھ کے تو پانی نہیں پلاتا، پیاسا دیکھ کے پانی پلاتا ہے۔ حسین کے انقلاب کا دوسرا فائدہ، پھر سنیے انقلاب امام حسین کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ برائی الگ ہو گئی، مذہب الگ ہو گیا، مذہب اور برائی خلق ملتنا ہو گئی۔ دوسرا فائدہ، کربلا کے بعد کسی نے کسی پر پانی بند نہ کیا۔ اور اب تیسرا فائدہ بتاؤں، تیسرا فائدہ سنیں گے، حسین نے آزادی، حریت تمہارے ذہنوں میں ڈال دی۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو مگر کربلا کے بعد کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ توجہ رکھیے گا، کہیں سے آواز آئی ہو، استقبالی طاقتیں، استبدادی طاقتیں، مگر کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ حسین نے سوال بیعت کا گلا کھول دیا صبح قیامت تک۔ اور عزیزوں اب اشاروں میں بات کہنے لگا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں۔ کمال یہ ہے، بیعت تو چھوڑیے، اگر حسین والوں کو کسی نے تکبر کی آنکھیں دکھائی تو ان آنکھوں کو نوچ لیا گیا۔ میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ یہ حسین ابن علی سے ملا۔ انقلاب حسینی کا تیسرا عظیم فائدہ یہ ہوا کہ کسی نے کسی سے سوال بیعت نہیں کیا۔ آج حسین نے انسانوں کو، ضمیروں کو زندہ کیا، حریت اور آزادی دی ہے۔ انسان غریب ہے مگر اپنے معیار میں ہے۔ کربلا میں سکھایا ہے حسین کہ حریت کیا ہے، آزادی کیا ہے، ذہن انسانی کو جلا دو، باطل کے سامنے نہ جھکو، بیعت نہ کرو، سر کٹوا دو،
اس لیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے. اور کتنا عجیب فکرہ ہے خود امام حسین کا کہ جب موت آنی ہی آنی ہے تو کیوں نہ حق پہ آ جائے. موت سے نہ ڈرو، بس یہ ہے کہ سچائی کے سامنے موت آئے، سچائی پر موت آئے. تو حسین کے انقلاب کے 3 فائدے. پہلا فائدہ مذہب الگ، برائی الگ. دوسرا فائدہ کسی نے کسی پر پانی بند نہیں کی. تیسرا فائدہ کسی نے سوال پڑے نہیں کیا. اور اب چوتھا فائدہ بتاؤں. چوتھا فائدہ سنیے گا اور دل تھام کے سنیے گا. آج پہلی محرم ہے مگر میں آپ کو ذرا سا عالم تصور میں وہاں لے جاؤں کہ جہاں ایک جھوٹا مکار درباری اپنے دربار میں کہہ رہا تھا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نظر. بنی ہاشم نے ڈاؤٹ کیا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ قرآن نازل ہوا ہے نہ شریعت آئی ہے. دیکھیے یزید کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور کیا کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک. یہ تو خاندان بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، ورنہ نہ کوئی وحی آئی یعنی نہ کوئی قرآن آیا اور نہ کوئی شریعت آئی، یہ کہہ رہا ہے. اور ادھر سید سجاد کا خطبہ، اور جیسے ہی خطبہ انقلاب امام حسینی کا فائدہ دیکھیے گا، جیسے ہی خطبہ شروع ہوا تو اب اپنے مؤذن سے کہتا ہے کہ اذان کرو. غور سے سنیے گا. مؤذن نے اذان کہی اللہ اکبر، امام نے ہدایت اذان دی. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس توجہ رکھیے گا. انقلاب امام حسینی کا فائدہ دیکھو. مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. امام نے گویا اپنی نظروں سے بتایا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی رسالت آئی نہ قرآن آیا. یہ انقلاب امام حسینی کا فائدہ ہے کہ جس دربار میں انکار رسالت ہو رہا تھا اسی دربار میں حسین کے انقلاب نے رسالت و وحدانیت خدا اور توحید اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے بتایا. اور حسین کے انقلاب کا ایک اور فائدہ بتاؤں، سنیے. حسین کے انقلاب کے اثر کہاں کہاں ہوئے. دیکھیے امام کی شہادت کے بعد یزید کی بیٹی یزید کے خلاف ہوئی، یزید کی بیوی یزید کے خلاف ہو گئی. خود یزید مگر مچ کے آنسو بہا کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی کہ جو حسین کو قتل کیا. آج کا مسلمان یزید کے دامن سے قتل حسین کے چھینٹے صاف کرنے میں تلا ہے. یزید گھر کے کونے میں مگر مچ کے آنسو بہا کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی جو حسین کو قتل کیا. ارے کمال ہے ان ذہنوں کا جو یزید کے قتل کی چھینٹوں کو چھڑانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے حسین کو قتل کیا. خود یزید کا بیٹا 6 مہینے تختہ حکومت پہ نہ بیٹھ سکا اور ٹھوکر مار کے یہ کہا اس تخت کے پائے بنی ہاشم کے لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے. یہ حسین کا انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا، یہ حسین کی شہادت کا اثر نہیں تھا تو اور کیا تھا، یہ حسین کے خون ناحق کا تعصب نہیں تھا تو اور کیا تھا. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ایک جملہ اور کہہ دوں، سنیے. پھر میں سید سجاد کا ذکر کر رہا ہوں مگر عزیزو میرا موضوع انقلاب حسین ہی ہے. توجہ رکھیے گا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب دمشق کے دروازے پر سید سجاد جا رہے ہیں
تو کیا کیفیت ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور کمر میں خاردار لنگر اور گلے میں خاردار توق۔ ایسا توق جو مسائل میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو امام کے گردن مبارک کو زخمی کرتی ہے۔ اور سید سجاد کی نظریں جھکی ہوئی۔ اب مجھے نہ کہیے گا کہ آپ نے امام کی نظریں جھکی ہوئی بتائی، آپ نے مسائل میں سنا ہے کہ امام کی نظریں کیوں جھکی ہوئی؟ جناب زینب کی وجہ سے ساتھ میں کی، کہیں کوئی ذہن بھٹک نہ جائے تو جملہ میں نے اس لیے کہا۔ جیسے ہی دمشق کے دروازے سے گزر رہے ہیں، تماشائیوں کا ہجوم، جنہیں یہ بتایا گیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک نے بغاوت کی اور یزید نے اس شہزادے کو قتل کر دیا۔ تو ارباب سفر تماشائی دیکھ رہے ہیں، جناب سید سجاد ہیں جو قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے زید نام کے ایک شخص نے دیکھا کہ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ہو، تو نگاہ دوڑا کے جو نگاہیں رکی وہ جناب سید سجاد کی طرف۔ انقلاب امام حسین کا فائدہ سنیے گا، بس جیسے ہی نگاہیں جناب سید سجاد کی طرف رکی، اس نے مخاطب ہو کے کہا، من الغالب، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں، من الغالب، اس جنگ میں کون جیتا؟ دیکھیے اگر جناب سید سجاد نعوذ باللہ خاتم بدہی یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جیتے، تو امام حسین علیہ السلام کی یہ کاوش نعوذ باللہ بیکار ہو جائیں، یہ شہادتوں کا سارا اثر ختم ہوتا ہے، کیونکہ جناب سید سجاد کے لب مبارک پر امام کی شہادت کا وقار ٹکا ہوا ہے، دین کا وقار ٹکا ہوا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جیتے۔ اور اگر جناب سید سجاد یہ کہہ دیں کہ ہم جیتے، تو پھر پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ پھر ہاتھوں میں ہتھکڑی کیسی، پاؤں میں بیڑی کیسی، کمر میں لنگر کیسا، گلے میں توق کیسا، مائیں بہنیں بے پردہ کیوں، کٹے ہوئے سر کیوں؟ آپ نے سمجھا سچویشن کو؟ دیکھیں میں انگلش میں نہیں بول رہا ہوں، بھائی کتنا ہی معیار سماعت آپ کا اچھا ہو نہ ہو، مگر بول تو اردو رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا۔ بھائی اگر سجاد یہ کہیں کہ ہم نہیں جیتے تو اعتبار شہادت پہ فرق آ جائے، اور اگر یہ کہیں کہ ہم جیت گئے تو پوچھنے والا پوچھے پھر ہاتھوں میں ہتھکڑی کیسی، کمر میں لنگر کیسا، گلے میں توق کیسا، پاؤں میں بیڑی کیسی، ماں بہنیں اسیر کیوں، کٹے ہوئے سر کیوں؟ اور اگر سید سجاد بتانے لگے تو کتنا وقت چاہے؟ آپ بتائیے، میں ابھی مجلس کے بعد یہاں سے جانے لگوں تو آپ مجھے مجھ سے سوال کریں مولانا یہ بتائیے، تو میں آپ سے کہوں گا کل آؤں گا تو آرام سے بیٹھوں گا، چائے پیئیں گے تو بتاؤں گا، یا آپ مولانا تشریف لائیے وہاں بتاؤں گا، جب میرے وطن آئیے تب بتاؤں گا۔ چلتے چلتے ایک لمحے میں اتنے بڑے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو جناب سید سجاد تین پریشانیوں میں گرفتار ہے، انقلاب امام حسینی سمجھیے گا۔ کیا کہا سائن نے؟ کون جیتا؟ اب میں پھر سے بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، سجاد یہ کہے کہ ہم جیتے تو اسیر کیوں ہیں؟ سجاد یہ کہے کہ ہم نہیں جیتے تو شہادت کی صداقت خطرے میں، سجاد بتانے لگے تو دمشق کے دروازے سے گزرنا ہے، تفصیل سے کیسے بتائیں؟ لہذا جناب سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سمیٹا، بیڑیوں کو سمیٹا، اپنی جان کو سمیٹ کے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہا، اذا حان وقت الصلاۃ،
فَأَذِّنْ وَأَقِمْ لِلصَّلَاةِ تَجِدُ الْغَالِبَ، جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان کہہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا، تجھے پتا چل جائے گا کہ کون جیتا ہے۔ یہ انقلاب امام حسینی کا فائدہ ہے، یعنی جناب سید سجاد نے بتایا اگر اذانیں زندہ ہیں تو حسین جیتے ہیں، اگر نمازیں زندہ ہیں تو حسین جیتے ہیں، اگر روزوں کا وقار باقی ہے تو حسین زندہ جیتے ہیں، اگر حریت و آزادی باقی ہے تو حسین جیتے ہیں، اگر انسانیت باقی ہے تو حسین جیتے ہیں، اگر آدمیت باقی ہے تو حسین جیتے ہیں، اگر معیار کردار باقی ہے تو حسین جیتے ہیں، اگر عبادت خانوں میں رونقیں ہیں تو حسین جیتے ہیں، اگر مجلسوں میں رونقیں ہیں تو حسین جیتے ہیں، اگر عزائے حسین میں وہی اخلاص ہے تو حسین جیتے ہیں۔ یہ علم، یہ تعزیہ، یہ تبرک، یہ فرش عزا، یہ ذاکر، یہ مرثی خان، یہ نوح خان، یہ سب حسین کی فتح کی دلیل ہے۔ مگر میرے بھائیوں، جناب سید سجاد نے جو جملہ کہا، جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو اذان کہہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا، تجھے پتا چل جائے گا کہ کون جیتا ہے۔ جناب سید سجاد نے بتایا کہ ہمارے بابا کی جنگ کسی ذاتی جنگ نہیں تھی، ہمارے بابا کی جنگ کوئی خاندانی ویر نہیں تھا، بلکہ وہی شریعت اور خلافت کا معاملہ تھا کہ خلافت شریعت کے سامنے آ گئی۔ جناب سید سجاد کا جملہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سمجھ جاؤ کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ سید سجاد نے یہی بتایا کہ تم دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حسین اگر گھر سے نکلے ہیں تو نماز بچانے کے لیے، حسین گھر سے نکلے ہیں تو مسجد کی آبرو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور باب ایسا مجھے تبلیغ کرنے کا حق نہیں ہے، جو علماء کا کام ہے، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، ایک پیغام آپ کو ضرور پہلی مجلس میں دینا چاہوں گا کہ دیکھو حسینیوں، سچا حسینی وہی ہے جس سے نہ امام بارگاہ ناراض ہو نہ اللہ کا گھر ناراض ہو۔ سچا حسینی وہی ہے کہ جو نماز کو بھی باقی رکھے، حسین کی عزاداری کو بھی باقی۔ اس لیے کہ عقیدہ عمل سے جدا نہیں ہے، عمل عقیدے سے جدا نہیں۔ حشر کے میدان میں آپ سے نماز کا بھی سوال ہوگا اور ولایت امیر المومنین کا بھی سوال ہوگا۔ آپ بھول نہ جائیے، کسی ایک پہلو پر زور نہ دیجیے، جیسا کہ عالم شیعت میں اور ہمارے شیعوں کے درمیان ہو گیا کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ بس ہم نے تو مجلس کی ہے، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ نمازیوں کو یہ غرور ہو گیا کہ صاحب مجلس حسین کچھ نہیں ہے، نماز سب کچھ ہے۔ احباب گرامی، نماز اور حسین کا تقابل نہ کرنا، اس لیے کہ مجلسوں سے نماز زندہ ہے اور نمازوں سے مجلس زندہ ہے، یہ ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے نماز کو باقی نہیں رکھا، کیا حسین نے نماز کو یاد نہیں کیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کے ایک صحابی نے ابھی ظہر کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ ابو ثمامہ سیلانی نے ایک جملہ کہا، کیا کہا مولا؟ ھذا اول وقت لصلاۃ الظہر، مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے آسمانوں کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے کے کہا، ابو ثمامہ سیلانی جعلک اللہ من المصلین و جعلک اللہ من الذاکرین، اللہ تیرا شمار نماز پڑھنے والوں میں کرے، خدا تجھے اپنی یاد کو باقی رکھنے والوں میں شمار کرے۔ تو نے نماز کو پلے وقت یاد کیا۔ ارباب سخن
سنیے گا، حسین نے عالم مسافرت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج پہلی محرم ہے، جب حسین گھر سے چلے گئے تو ساری رات زینب اپنے گھر میں عبادت کرتی رہی۔ حسین نماز شب پڑھ کے دعا کرتے رہے، ساری رات سوئے نہیں حسین۔ جب رخصتی کا وقت آیا ہے تو حسین سوئے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دربار میں حسین کو بلایا گیا اور بلا کے سوال بیعت حسین کے سامنے آیا، اور حسین جیسا غیرت مند ایمان کیا کہتا ہے، یہ رات کا وقت ہے، ان باتوں کے لیے دن کا اجالا چاہیے۔ حسین نے انکار کیا۔ پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک ملعون نے کہا، اگر حسین اس وقت دربار سے چلا گیا تو پھر کبھی ہاتھ نہ آئے گا حسین کا سرکار کو۔ پر جیسے یہ آواز حسین نے سنی، ارباب اعظم ایک مرتبہ حسین کو چلا لایا اور کہا، یبن سرکار، اے ناہنجار ماں کے بیٹے، اے چشمے نیلمو ماں کی آنکھوں والے بیٹے، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تو حسین کا سر کاٹے گا؟ جیسے ہی آواز دارالامارہ میں آئی، تاریخ بتاتی ہے اولو من خرج السیفین فہو عباس و علی اکبر، جیسے ہی پہلی دو تلوار نیام سے باہر نکلی وہ عباس اور علی اکبر کی تلوار تھی۔ میرا جی چاہتا ہے مولا، آج آواز دی کسی ظالم نے تو آگ کی تلوار باہر آ گئی، مگر مجھے وہ منظر بھی یاد آئے گا کہ جب حسین اپنے گھوڑے کی مہار کو پکڑ کے کہیں گے، یا ابتا للصفا یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں چلے گئے ہو، اے میرے بہادروں کہاں چلے گئے ہو، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ دربار اعظم حسین آئے، جیسے ہی دربار سے واپس آئے، پر ایک جملہ میر انیس کا تصور ہے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میر انیس اپنے مرثیے میں کہتے ہیں، تصور بیان کرتے ہیں کہ جب حسین گھر میں آئے تو زینب انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، اور اب جو حسین آئے تو زینب نے حسین کو گلے سے لگا لیا اور اس قدر روئی کہ جیسے حسین رخصت ہو رہے ہو، اور روتے روتے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی، اگر صبح تک نہ آتے تو زینب دروازے پہ کھڑی رہتی۔ میں کہوں گا، اے زینب، آج حسین آ گیا، لیکن عصر عاشور کے بعد، ارے جب حسین رخصت ہوگا تو پھر صبح قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو زینب نے ایک جملہ پوچھا، اے بھیا دربار میں کیا کہنا؟ تو حسین نے کہا، اے بہن زینب، ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا، ہم سے وطن چھوٹ جائے گا، نانا کا مزار چھوٹ جائے گا، اے بہن اب ہمیں وطن میں کوئی رہنے نہیں دیتا۔ آواز دے کے زینب نے عجیب فکرے کہے، بھیا گھبرانا نہیں، اے میرے ماں جائے گھبرانا نہیں، ارے بہن زینب تمہارے ساتھ جائے گی، بس فرق اتنا ہے کہ تو قافلہ لے کے جائے گا، زینب قافلے کے ساتھ آئے گی۔ اے بھیا، ارے تو اپنا سر قربان کرے گا، زینب اپنی چادر قربان کرے گی۔ اے بھیا، بس فرق اتنا ہے کہ اصغر تیرے پاس سوئے گا، سکینہ میرے پاس روئے گی۔ اے بھیا، ارے تو سکینہ کو روتے ہوئے دیکھے گا، زینب تماچے کھاتے ہوئے دیکھے گی۔ ارباب اعظم تاریخ بتاتی ہے کہ جب رخصتی کا وقت آیا تو رات بھر اہل حرم روتے رہے۔ بس ارباب اعظم آخری فکر مصائب کے اہل حرم رات بھر روتے رہے۔ حسین کے پڑوس میں ایک عروہ غفاری نام کا صحابی رہتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے وہ اتنا بہرا تھا کہ جسے بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں آتی تھی۔ ارے جس رات کو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ بستر سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنی سودا سے کہتا ہے، ارے مجھے تو بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں آتی، بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی، لیکن آج کیا ہو گیا کہ ساری رات کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کون رو رہی ہے؟ بیوی نے بتایا، اے عروہ غفاری ستم ہو گیا، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔
یہ محمد کی نوازیاں رو رہی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور باب ازا حسین چلے، اور جیسے ہی چلے تو نانا کی قبر پر آئے جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہو۔ آواز دے کے کہا نانا تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ بھائی کی قبر پر آئے جیسے کوئی شہنشاہ آ رہا ہو۔ مگر تاریخ نے بتایا کہ جب ماں کی قبر کے قریب آئے تو جیسے 6 مہینے کا بچہ ارے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا میرا مظلوم امام ماں کی قبر کے لپٹ گیا۔ اے اماں حسین سلام آخر کرنے کے لیے آیا ہے، اے اماں حسین کا سلام لے لو، السلام علیکم یا اماں۔ تو قبر سے 3 آواز آئی، اے ماں کے قریب بیٹے تجھ پہ بھی سلام، اے ماں کے مسافر بیٹے تجھ پہ بھی سلام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پہ بھی سلام۔ آواز دے کے زہرا نے کہا میرے لال ارے رخصت تو ان سے ہوا جاتا ہے جو دور رہتے ہیں، میں تو تیرے ساتھ رہوں گی، تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی۔ اے میرے لال یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتا میں اسے میرا حال شکستہ
شدت تاب سے اگر درد بھی ہوتا تھا کبھی سردباتی تھی میرا زینب کلثوم پھوپھی سات پھوپھیوں کے گیا میرا سارا بابا مرنا جائے کہیے آپ کی صحبت مرنا جائے آپ کی صحبت بھیا اکبر کے تھی آنے کی بڑی آس مجھے آئے نالے میں ابھی تک کچا آباس مجھے سب مجھے بھول گئے کوئی نہ آیا بابا مرنا جائے کہیے آپ کی صحبت مرنا جائے کہیے آپ کی صحبت میں نے یہ خواب بھی دیکھا تو ادھورا دیکھا سر پہ بھیا علی اکبر کے نہ صحرا دیکھا ڈوب گئی میری تمنا کی دنیا بابا مرنا جائے کہیے آپ کی صحبت مرنا جائے کہیے آپ کی صحبت عباس علمدار 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 اے فوج حسینی کے وفادار 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 علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار امت نے نانا جان کی کیا کیا کیے ستم امت نے نانا جان کی کیا کیا کیے ستم پانی کے واسطے تیرے بازو کیے قلم 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 اے فوج حسینی کے وفادار علمدار 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 عباس علمدار عباس
کا نہ شکوا یہ کبھی بھائی کرے گا، پانی کا نہ شکوا یہ کبھی بھائی کرے گا، مشق سکینہ بھائی یہ قرآن کرے گا، مشق سکینہ بھائی یہ قرآن کرے گا، پیاسا تمہارے بعد حسین آج لڑے گا، پیاسا تمہارے بعد حسین آج لڑے گا، اے فوج حسینی کے وفادار علمدار، فوج حسینی کے وفادار علمدار، اے فوج حسینی کے وفادار علمدار، فوج حسینی کے وفادار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑ گئے تم، بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑ گئے تم، اس عالم غربت میں ہمیں چھوڑ گئے تم، اس عالم غربت میں ہمیں چھوڑ گئے تم، کیوں ہم سے اب اس دشت میں منہ موڑ گئے تم، کیوں ہم سے اب اس دشت میں منہ موڑ گئے تم، اے فوج حسینی کے وفادار علمدار، فوج حسینی کے وفادار علمدار، اے فوج حسینی کے وفادار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض الدوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله